मसीह यस्सु के पुरफज़ल अज़ीम जलाली नाम में तमाम नाज़रीन को सलाम। मेरा नाम पास्टर सलामत फैज़ है और मेरा तल्लक ग्रीन टाउन लाहौर से है और मैं ग्रेस एंड ट्रूथ चर्च की कलीसिया को रन कर रहा हूँ। खिदमत में मुझे 13 साल हो गए हैं और खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदा बड़ी कसरत के साथ अपनी जलाल के लिए, रूहों को जीतने के लिए और अपने कलाम की खुशखबरी के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और आज का जो हमारा पैगाम है वो पेंतीकोस्त के हवाले से है कि ईद पेंतीकोस्त क्या है, ये कब हुई और कैसे हुई। आइए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं। मेरे साथ निकालिए ईमाल की किताब और उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 4 आयात जो हैं हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वो सब रूल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आए एक लम्हा के लिए अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कदूस पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की खूबसूरत वक्त के लिए कि तूने खुदावंद मुझे ये मौका बख्शा कि मैं तेरे लोगों के सामने खुदावंद इस चैनल पर तेरे पाक कलाम को शेयर करूं, और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियां, बहुत सी जानें बरकत पाएँ। मैं कमज़ोर, नचीज़, निकम्मा कुछ भी नहीं, मेरी सोच, मेरा इल्म नाक़िस है, लेकिन जब नाक़िस में कामल आ जाता है तो वो नाक़िस को कामल कर देता है। आज खुदावंद तेरा पाक रूह मुझे बोलना सिखाए, लफ्ज़ों की तरतीब और गिराबंदी सिखाए। जब खुदावंद तेरे लोग इस पाक कलाम को सुने तो इसके वसीला से बरकत पाएँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सबसे पहले ईद पेंतीकोस्त, उसके मानी और उसके मफ़हूम को जानेंगे कि ये ईद है क्या, इसका मतलब क्या है और क्यों इसको ईद पेंतीकोस्त कहते हैं। ये ईद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 50 दिन बाद आती है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो 50 दिन के बाद शागिर्द इस ईद को यहूदी शरीयत के मुताबिक मनाने के लिए एक जगह पे इकट्ठे हुए, और यहाँ पर खुदा का पाक रूह जो है वो इन पर नाज़िल हुआ। अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो यहूदियों में 7 ईदें थीं, और ये ईद जो है ये चौथी ईद थी जो फलों की ईद थी। इसको फलों की ईद भी कहते हैं, और ये ईद पेंतीकोस्त भी है। इसका जो इतलाक़ है वो यहूदी शरीयत में जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल कर मुल्क कनान में आए
تو ملک کنعان میں جب انہوں نے اپنی فصل کو کاشت کیا تب خداوند نے ان کو حکم دیا، کیونکہ خداوند نے جتنی بھی عیدیں مقرر کی ان کے دن، ان کا وقت جو ہے وہ خود مقرر کیا۔ تو یہ عید جو تھی اس سے پہلے جو پہلے پھلوں کی عید کا پہلا دن، فصل کاٹنے کا پہلا دن ہوتا تھا، اس دن یہ خداوند کی حضوری میں اپنی فصل کا پہلا پولا کاٹ کر خداوند کی حضوری میں آتے اور اس پولے کو خداوند کی حضوری میں ہلاتے، اور 2 روٹیاں خمیر کی لے کر ان کو بھی خداوند کی حضوری میں ہلاتے۔ اور اس دن سے خدا نے ان کو کہا تھا کہ اس دن کے بعد تم نے 50 دن گننے ہیں، تو اس کے بعد اس عید کا جو ہے وہ اطلاق ہوگا۔ اس کو ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں، 7 ہفتوں کی عید، اور 7 ہفتوں کے بعد جو دوسرا دن آئے گا وہ عید پینتیکوست کا دن آئے گا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں عدد جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے، اور 7 کے بعد جو 8 ہے وہ نئی شروعات کا عدد ہے۔ یسوع مسیح 7 دنوں کے بعد 8ویں دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ خدا نے 7 دن میں کائنات کی تخلیق کر کے، آرام کر کے، 8ویں دن نئی شروعات کا دن جو ہے اس کو نئی شروعات کا دن ٹھہرایا۔ یعنی کہ یہودی شریعت کے مطابق اور علم العدد کے مطابق جو دن ہیں ان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو یہاں پر اس کو ہفتوں کی عید کہتے ہیں کہ 7 ہفتوں کے بعد جو دوسرا دن آئے گا، یعنی کہ 8واں ہفتہ یا 8ویں ہفتے کا پہلا دن وہ نئی شروعات کا دن ہوگا۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ پاک کلام کے اندر دیکھیں تو یہ پرانے عہد نامے کے اندر بڑی گہری ہیں، کیونکہ یہ دراصل عید جو عید پینتیکوست ہے، جس دن روح القدس کا نزول ہوا، یسوع مسیح کے شاگرد اور 16 ملکوں کے مختلف لوگ جو تھے وہ یروشلم میں جمع ہوئے تاکہ اس عید کو منائیں۔ اور یہ عید یہودی شریعت کے مطابق ہی منائی جاتی تھی۔ لوگ اپنی فصل کے جو ہدیہ جات تھے وہ لاتے اور اس عید کو وہ مناتے تھے۔ تو یہاں پر 16 ملکوں کے لوگ جمع ہیں، اور 16 ملکوں کے لوگوں نے جب یہاں پر مل کر اس عید کو منایا، اور شاگرد اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک کمرہ کے اندر بند دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ روح القدس جو ہے ان پر نازل ہوا ہے۔ اور یہ دن جو ہے، جس طرح یہودی شریعت کے مطابق فصل کاٹنے کے 50ویں دن شروع ہوتا تھا، اسی طرح یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50 دن کے بعد ہوتا تھا۔ یعنی 50ویں دن یہ عید پینتیکوست جو ہے وہ ہوتی تھی۔ اگر ہم اس کا پرانے عہد نامے میں جا کر دیکھیں تو احبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب، وہاں پر اس کا ذکر ہے۔ پھر خروج 34 باب اور اس کی 22ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ خروج 23 باب اور اس کی 16ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔
تو آئیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، اخبار 23 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت۔ میرے ساتھ ذرا اس کو دیکھیں، اخبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 15 اور 16 آیت۔ یہاں پہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے تو گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی قربانی گزرانا۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ عید جو منانے کے لیے یہودی اور غیر قومیں بہت سے لوگ 16 ملکوں کے لوگ یروشلم میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ تم 7 سبت پورے گننا۔ ایک سبت میں 7 دن ہیں، اور 7 سبت 49 دن کے ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کہ 7 سبت کے اگلے دن تم ان کو 50 دن پورے کر کے گن لینا۔ 49 دن اور دوسرا دن جو ہے وہ سبت سے اگلا دن 50واں دن تھا۔ اس عید کو منانے کے لیے یہ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کا اس عید کو منانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کہ خدا کے حضور اپنے پھلوں کی قربانیاں گزرانے، خدا کے اس وعدہ کے مطابق اس عید کو منائیں۔ اور یہاں پر ایک بڑی گہری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عید پینتیکوست کے دن ان لوگوں کو روح القدس ملا ہے، اس لیے ہم عید پینتیکوست کو روح القدس کے نزول کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے روح القدس جو ہے وہ مکمل طور پر کسی کو نہیں ملا تھا، کیونکہ اس بات کا جو وعدہ ہے وہ خدا نے ان کے ساتھ کیا تھا لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں، کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یہاں ٹھہرے رہنا۔ تو یہ اس وعدہ کے مطابق یہاں پہ ٹھہرے ہوئے دعا میں ہے کہ ہمیں قوت کا لباس ملے۔ چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم خدا کے پاک کلام کو پھر دوبارہ دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، خداوند آپ کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس عید کا اطلاق دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگر ہم اس کا روحانی اطلاق دیکھیں تو بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو تقریباً 3 ماہ کے بعد یہ کوہ سینا پہاڑ پر پہنچے، اور وہاں پر کوہ سینا پہاڑ پر 50 دنوں کے بعد انہیں تورا یعنی خدا کی شریعت 10 احکام ملے ہیں، اور خدا ان لوگوں سے ملنے کے لیے ہم کلام ہوا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا ہمارے ساتھ ہونا اور اس کے روح القدس کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ لوگ جب بیابان میں سے چلتے آئے ہیں تو خدا چاہتا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ باتیں کروں، اپنے لوگوں کو کچھ دوں۔ تو یہاں پر جب
ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ سینا پر 50 دنوں کے بعد خدا جو ہے وہ آسمان سے پہاڑ پر اترتا ہے اور وہاں پر وہ موسیٰ کو بلاتا ہے اور اپنے لوگوں کو 10 احکام جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو جب خدا ملتا ہے تو یہاں پر اگر اس کو ہم خروج کی کتاب اور اس کے 19ویں باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اس کا بھی اشارہ ملے گا۔ میرے ساتھ ذرا دیکھیے خروج 19 باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خدا شعلہ میں ہو کر ان پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ تو یہی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کے شاگرد اور بہت سے لوگ یروشلم میں داخل ہوئے اس عید کو منانے کے لیے اور وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہاں پر بھی خدا کا پاک روح جب ان پر نازل ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ زور کی آندھی آئی اور سارا کمرہ خدا کے جلال سے معمور ہو گیا، اور آگ کسی شعلہ سن پھٹتی ہوئی زبانیں جو ہیں یہاں پر ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ 1491 سال بعد میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ جو واقعہ کوہ سینا کے پہاڑ پر ہوا اس پر بھی سیم یہی کنڈیشن تھی کہ خدا ان لوگوں پر جب ظاہر ہوا تو پہاڑ لرزنے لگا، خدا آگ کے شعلہ کی مانند اس پہاڑ پر اترا اور ان لوگوں کو 10 احکام ملے اور ان لوگوں کو خدا کا ساتھ ملا۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگوں کو جب روح القدس ملا ہے، خدا کا پاک روح ملا ہے، تو یہاں پر بھی سما چینج ہو گیا ہے۔ یہاں پر سیم وہی سین ہو گیا ہے جو سینا کے پہاڑ پر جب 10 احکام ملے، اسی طرح جب ان لوگوں پر روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا تو وہاں پر زور کا سناٹا چھا گیا، کمرہ لرزنے لگا، لوگ زور زور سے بولنے لگے، اور 16 ملکوں کے لوگ جب وہاں پہ جمع تھے تو انہوں نے لوگوں کو غیر زبانیں اور روح القدس میں بولتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ باولے ہو گئے ہیں، یہ لوگ نشہ میں ہیں۔ لیکن پترس نے کہا کہ یہ نشہ میں نہیں ہیں بلکہ خدا کا پاک روح یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس روح القدس کے نزول کا ہونا کیوں ضروری تھا، کیوں خدا نے اپنے لوگوں کو پاک روح دیا؟ کیونکہ خدا کا یہ وعدہ تھا کہ میں تمہیں قوت کا لباس دوں گا۔ قوت کے لباس کے بغیر اور روح القدس کے بغیر لوگ ڈاواں ڈول ہو چکے تھے۔ یسوع مسیح کے مرنے کے بعد لوگ بزدل ہو چکے تھے۔ یسوع مسیح کے مرنے کے بعد لوگ ڈر چکے تھے، یہاں تک کہ یسوع مسیح کے شاگرد بھی یسوع مسیح کی خدمت کو چھوڑ کر واپس جو ہے وہ اپنے اپنے کام کی طرف لوٹ گئے تھے۔
اور خدمت کا کام جو ہے وہ رک گیا تھا۔ لوگوں کے اندر بزدلی آ چکی تھی اور خدا چاہتا تھا کہ میں اپنے روح القدس کو لوگوں کو دوں تاکہ لوگوں کے اندر دلیری پیدا ہو، لوگوں کے اندر قوت پیدا ہو اور لوگ اس خدمت کو پھر سے شروع کریں۔ جب پطرس کے پاس روح القدس نہیں تھا تو یہی وہ پطرس ہے جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے۔ اور جب مقدسہ مریم قبر پر جاتی ہے تو وہ اس بات کو بھول چکی ہے کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس کے شاگرد اس بات کو بھول چکے ہیں، وہ بند کمروں میں جا کر چھپ گئے ہیں، پتہ نہیں یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا اور اب ہمارے ساتھ وہ کیا کریں گے۔ تو اگر ہم یسوع مسیح کے دوسرے ظہور کو دیکھیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں تو وہاں پہ ہمیں بڑی خوبصورت باتیں ملتی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح باپ نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا، اور اب میں تمہیں کسی خاص کام کے لیے، خدمت کے کام کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کیا لکھا ہے کہ ان پر پھونکا گیا، ان کو روح القدس دیا گیا، اور جس کے سبب سے ان کے اندر دلیری آئی اور انہوں نے پھر خدمت کے کام کو کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، روح القدس کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے روح القدس پانے کے بعد خداوند کی خدمت کو بڑی دلیری کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ یہی پطرس جو ڈرتا تھا، جس نے یسوع مسیح کا انکار کیا، جب اسے روح القدس ملا تو اس نے بڑی دلیری کے ساتھ خدا کی خدمت کی، اور اس نے کہا کہ یسوع مسیح کو آپ نے سیدھی صلیب دی تھی اور میں الٹی صلیب لینے کے لیے تیار ہوں۔ روح القدس نے اس کے اندر دلیری پیدا کی، قوت پیدا کی، اور شاگرد جو تمام ڈر کے مارے چھپے ہوئے تھے، تمام شاگرد جو خدمت کے کام کو روک چکے تھے، تمام شاگرد جو خدمت کے کام کو چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں کی طرف واپس جا چکے تھے، انہوں نے دوبارہ خدمت کے کام کو شروع کر دیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روح القدس کی مدد سے یہ شاگرد جو ہیں یہ خدمت کے کام میں لگے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو پوری دنیا کی آبادی کی کیلکولیشن کریں تو سب سے زیادہ یسوع مسیح کے ماننے والے اور بائبل بلیور ہیں، ان کے اندر خدا کے پاک روح نے طاقت، قوت اور دلیری پیدا کی۔ یہ کسی مشکل سے نہیں ڈرے اور یہ خوشخبری کے کلام کو پھیلانے والے بنے۔ میرے عزیزوں، روح القدس کا ہونا ہم سبوں کے لیے ضروری ہے۔ روح القدس جو ہے اس کی مدد سے ان شاگردوں نے دکھوں کو برداشت کیا، امن کا پیغام دیا۔ یہ لوگ، ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا لیکن پھر بھی انہوں نے خدمت کے کام کو نہ روکا۔ کسی کے ساتھ انہوں نے لڑائی نہیں کی، کسی کو برا نہیں کیا، بلکہ خدا کے پاک روح نے ان کی زندگیوں کو معمور کر دیا اور ان کے اندر خدا کام کرنے لگا۔ کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ میں آج آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج بھی روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں روح القدس ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پاک روح سے معمور ہو جاؤں، لیکن لوگ روح القدس کو حاصل کرتے ہیں اور روح القدس کو حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی کیسی ہے؟ کیا زندگی شاگردوں جیسی ہے؟ کیا وہ کلام کے پھیلانے والے ہیں؟ کیا وہ
दूसरों की बातों को बर्दाश्त करने वाले हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में रूल कुद्स है तो उनका किरदार शागिर्दों जैसा होना चाहिए। अगर उनकी ज़िंदगी में रूल कुद्स है तो उनकी ज़िंदगी पकीज़ा होनी चाहिए। उनके बोल चाल से, किरदार से, सब कुछ हमें नजर आना चाहिए कि ये यीशु के लोग हैं। और मैं इस बात का तजर्बा कर चुका हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हमारे पास गैर ज़बानें हैं, हम खुदा के रूह से भरे हुए हैं, हम चर्च में बड़ी अच्छी प्रस्तुति करते हैं, हम बड़े अच्छे साज बजाते हैं, हम लंबी लंबी दुआएं करते हैं, हम बड़ा कलाम सुनाते हैं। लेकिन उनकी जिंदगियां जब चर्चों से निकल जाते हैं, जब वो अपने घरों में चले जाते हैं, तो उनकी जिंदगी रूल कुदस से खाली हो जाते। क्या ऐसा रूल कुदस है जो एक वक्त में हमें पाक कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो हमसे गायब हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आप लोगों से ये इल्तमास करता हूं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा का पाक रूह पाक है। जब वो हमारी जिंदगियों में उतर आता है तो वो हमें, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारी जिंदगियों को पाक कर देता है। मेरे अजीजों, आज जो लोग रूल कुद्स का सहारा लेकर फ्रॉडबाजियां करते हैं, जो रूल कुद्स का सहारा लेकर झूठ बोलते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी गवाही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं इस कलाम को वाइंड अप करूंगा। मैं आज से 15-16 साल पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ था, बुराइयां थी, सब कुछ था। लेकिन जो ही मैंने बपतिस्मा लिया तो जब भी मैं दुआ में ठहरता तो खुदा का पाक रूह मुझे कहता कि नहीं, तेरी ज़िंदगी में ये गलती है, तेरी ज़िंदगी में ये गलती है, तो इसको छोड़ दे। अगर तूने इसको नहीं छोड़ना तो दुआ को छोड़ दे। मेरे अजीजों, आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ कि अगर कोई गलती मुझसे सरजद हो या कोई मुझसे नाराज़ हो जाए तो खुदा का पाक रूह मुझे कहता है कि आप इससे सुलह कर लो, आप इससे मुआफ़ी मांग लो। और मैं ये कहता हूँ कि ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं, ये आवाज़ मेरे दिल की नहीं, बल्कि ये रूल कुदस की आवाज़ है जो खुदा ने मुझे दिया, जो खुदा ने अपने लोगों को दिया, और यही मुझे कह रहा है। और मैं उसकी बात मानकर उस पर अमल करता हूँ। आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे लिए हर दिन ईद पेंतीकोस्त है। हम हर रोज़ रुकें, शागिर्दों की तरह दुआ में ठहरें और रूल कुद्स को मांगें। और जब रूल कुद्स हमारी ज़िंदगियों में आ जाएगा तो हमारी ज़िंदगियाँ पाक हो जाएंगी, फिर हमारा किरदार पाक हो जाएगा और लोग हमें जाने कि इनके अंदर पाक रूह है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए मैं मेरे साथ मिलकर अपने सरों को झुकाएं और छोटी सी दुआ करें। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। असीम कादिर मुतलक जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज की इस खूबसूरत ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए कि हमने खुदावंद और रूल कुद्स के बारे सीखा। हमने खुदावंद रूल कुद्स जब हमें मिल जाता है तो उसके बारे में हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में सीखा। मैं खुदावंद तेरा खादम होते हुए इन सारी ज़िंदगियों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरे फजल को मांगता हूँ, तेरे रहम को मांगता हूँ। खुदावंद तेरे लोग ईद पेंतीकोस्त की तरह आए खुदावंद अपने आप को रूल कुद्स रिसीव करने के लिए तैयार करें, गैर ज़ुबानी बोलने वाले बन जाए। यहोवा पाक खुदा तो अपने लोगों की ज़िंदगियों में अच्छी बहुत जलाली काम करना, और जब तेरा पाक रूह इन लोगों की ज़िंदगी में आए तो ये शागिर्दों की तरह तेरे पाक कलाम की खुशखबरी को फैलाने वाले बन जाएं और इस रूल कुद्स का प्रचार करने वाले बने, बहुत सी रूहों को जीतने वाले बन जाएं। जहाँ पर खुदावंद तू होता है, तेरा पाक रूह होता है, वहाँ पर ना बीमारी रहती है, ना कमजोरी रहती है, ना परेशानी रहती है और ना दुख रहता है, बल्कि वहां पे खुशहाली और बरकत आ जाती है। मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद इन सारी जिंदगियों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूं और दुआ करता हूं जितने भी
खुदावंद इस वक्त तेरी हसूरी में झुके हुए हैं। जितनों ने इस कलाम को सुना, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके घरानों पर तेरी बरकत ठहर जाए। उनकी जिंदगियों में हर तरह की बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, दुख, रोग, मुश्किलें, मुसीबतें यीशु के नाम से और रूल कुछ की कुदरत से भस्म हो जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन।